الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. معزز حجاج بیت اللہ الحرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام نے ہر مسلمان پر جو امور فرض کیے ہیں وہ 5 ہیں، جس کا بیان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا. ارشاد ہوا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پڑھنا. نمبر 2 نماز ادا کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 رمضان مبارک کے روزے رکھنا. اور نمبر 5 بیت اللہ شریف کا حج کرنا. اسی لیے ہر مسلمان کی ہمیشہ یہ تمنا رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے اس گھر میں حاضری ہو اور فریضہ حج کی ادائیگی نصیب ہو. لیکن پوری اسلامی تاریخ میں بھی اور آج بھی بے شمار ایسے مسلمان ہیں جو ساری زندگی شوق کے باوجود، تمنا کے باوجود، کوششوں کے باوجود اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہو پاتے. آج بھی بے شمار مسلمان ہم سے زیادہ اچھی حالت میں مالی اعتبار سے بھی، ہم سے اچھی حالت روحانی اور عباداتی اعتبار سے بھی، اور ہم سے زیادہ شوق رکھنے والے بھی، لیکن اللہ کا فیصلہ ان کے متعلق نہیں، اس لیے وہ حج بیت اللہ نہیں کر پاتے. لہذا جس مسلمان کو اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہو اس کو بے انتہا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ مسلمان بے انتہا زیادہ مبارکبادی کا بھی مستحق ہے. اس لیے آپ حضرات جن کو فریضہ حج کی ادائیگی کا راستہ نکل آیا، اسباب جمع ہوئے اور وہاں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ابھی چند دنوں کے بعد آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہوں گے، آپ سب کو بے انتہا زیادہ مبارک ہو. حج کی تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے گناہوں پر بے انتہا زیادہ ندامت اور توبہ و استغفار کی کثرت رہنی چاہیے. دوسرے، ہر وقت حج کی ادائیگی کی فکر، بیت اللہ میں حاضری کا شوق، اور رات و دن اسی کی فکر رہنی چاہیے کہ کس طرح سے میرا یہ حج صحیح طور سے ادا ہو جائے اور میری حاضری اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. لہذا جیسے شکر ادا کرنا ضروری، اسی طرح سے استغفار کرنا بھی ضروری، اور اسی طرح سے دعاؤں کا اہتمام بھی بے انتہا زیادہ ضروری ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک حج افراد، دوسرے حج قران، تیسرے حج تمتع. حج افراد کے معنی ہوتے ہیں مسلمان بیت اللہ میں حاضر ہو اور صرف حج ادا کرے، حج کے بعد چاہے عمرہ کرے، لیکن یہاں سے جب وہ حاضری کے لیے نکلے تو احرام کے وقت ہی وہ حج کی نیت کرے،
اس حج کو حج افراد کہتے ہیں۔ حج قران وہ حج کہلاتا ہے کہ جس میں انسان احرام باندھتے وقت حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتا ہے، اور مکہ مکرمہ حاضر ہونے کے بعد عمرہ سے فارغ ہو کر کے احرام نہیں کھولنا ہوتا، بلکہ اسی احرام کی حالت میں تب تک رہے گا جب تک فریضہ حج کی ادائیگی ہو جائے، اور اخیر میں پھر احرام کھولتا ہے۔ گویا احرام کی نیت حج اور عمرہ ایک ساتھ کرتا ہے، اس بنا پر اس کو حج قران کہتے ہیں۔ تیسرا حج حج تمتع کہلاتا ہے، جس میں پہلی حاضری کے موقع پر صرف عمرے کی نیت کی جاتی ہے، اور جب مسلمان میقات سے گزرنے والا ہوتا ہے تو اس وقت وہ عمرے ہی کا احرام باندھتا ہے، عمرے ہی کی نیت کرتا ہے، اور مکہ مکرمہ حاضر ہو کر کے وہ پہلے عمرہ ادا کرتا ہے، اور جب عمرے سے فارغ ہو جاتا ہے تو احرام کھول دیتا ہے، اور اس دن تک اپنے معمول کی زندگی اور اپنے معمول کے کپڑوں میں رہتا ہے جب تک حج کا وقت نہ آ جائے، اور جب حج کا وقت آتا ہے تو اس وقت نئے سرے سے حج کا احرام باندھتا ہے۔ اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کو حق ہے کہ ان تینوں میں سے جون سا چاہے وہ حج کر سکتا ہے۔ حج افراد بھی درست، حج قران بھی درست، حج تمتع بھی درست۔ ان تینوں حجوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت حج قران کی ہے، مگر اس میں زیادہ مشقت بھی ہے، اس وجہ سے کہ احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونا اور احرام کی حالت میں اس وقت تک باقی رہنا جب تک وہ حج سے فارغ نہ ہو جائے، یہ عام طور پر مشکل ہوتا ہے۔ اس بنا پر حج قران سب سے مشکل مانا جاتا ہے، اور فضیلت اسی میں زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان عام طور پر، اور یہاں کے مسلمان بھی، حج تمتع کرنا بہتر سمجھتے ہیں، اور تجربات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حج تمتع ہی زیادہ بہتر ہے۔ حج تمتع میں ابتدا میں عمرہ سے انسان فارغ ہو جاتا ہے، اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں اس دن تک اپنے معمول کے کپڑوں میں قیام پذیر رہتا ہے جب تک حج کا وقت آ جائے، اور جب حج کا وقت آتا ہے تو حج کی نیت کرتا ہے۔ یہ بیچ کے ایام چونکہ معمول کے مطابق گزارنے ہوتے ہیں، اس میں اتنی مشکلات نہیں آتی ہیں، اس بنا پر حج تمتع زیادہ بہتر اور ہمارے مناسب حال ہے۔ چنانچہ یہاں کے مسلمانوں کو بھی یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ حج تمتع ہی کریں۔ لہٰذا اس وقت جو طریقہ حج بیان ہو رہا ہے وہ حج تمتع ہی کا طریقہ بیان ہوگا۔ ویسے ان تینوں حجوں میں کوئی بہت زیادہ بڑا فرق نہیں ہے، ضمنی فرق ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان ان تینوں حجوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھنا یا جاننا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ مستند کتابیں پڑھیں، اور اس میں حج قران کا طریقہ بھی الگ سے لکھا ہوا ہوگا، حج تمتع کا طریقہ بھی، اور حج افراد کا طریقہ بھی۔ حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہوتی، لیکن حج تمتع اور حج قران دونوں میں قربانی کرنا بھی مناسک حج کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور وہ لازم ہے۔ اس وقت یہاں حج تمتع ہی کا طریقہ بیان کیا جائے گا، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ، بہت غور کے ساتھ، بہت شوق کے ساتھ اس پورے طریقے کو سنا جائے، سمجھا جائے، یاد رکھا جائے، اور اس کے بعد پھر اسی کی طرح سے اس فریض حج کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ امید ہے کہ جب ایک مسلمان ان تمام ارکان کو، ان تمام مناسب کو شوق اور اہتمام کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ایمانی کیفیات کے ساتھ ادا کرے گا تو اس کا حج مبرور بنے گا۔ اللہ کرے ہم سب کا حج ایسا حج بن جائے کہ جو ہماری زندگی میں مکمل تبدیلی لائے، اور اللہ کی بارگاہ میں حج قبول ہو، اور اپنے مقرب بندوں کو اللہ تعالیٰ شانہ مبرور حج پر جو کچھ عطا کرتے ہیں، ہم مستحق نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، جب حج کی روانگی کا دن آ جائے تو آپ اپنے گھر سے بہت اہتمام کے ساتھ پوری طرح صفائی کریں، اور جو ضروری سامان حج کے لیے لے جانا ہوتا ہے وہ ضروری سامان اپنے ساتھ لے لیں، اور جب ایئرپورٹ پر آپ پہنچیں گے تو ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد اگر باوضو اور باغسل ہوں تو بہت بہتر، اور اگر بے وضو ہوں تو وہاں نیا وضو کر لیں، اور نیا وضو کرنے کے بعد پھر وہاں اپنے معمول کے کپڑے اتار کر احرام کی 2 چادریں پہن لیں۔ احرام کی چادریں پہننے کا طریقہ، ایئرپورٹ پر پہنچ کر کے احرام کی چادریں جب آپ پہنیں، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اب اور کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ جس وقت جہاز میں سوار ہو جائیں اور جہاز روانہ ہو جائے اور آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب جہاز ڈیلے ہونے کا
یا کسی ٹیکنیکل خرابی کا خدشہ نہیں ہے، اور اب ہم جہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، جہاز کے واپس آنے کا بھی کوئی خدشہ بظاہر نہیں ہے، اور جہاز کے اندر اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ عنقریب میقات سے گزرنے والے ہیں، تو اس وقت ایک تو نیت کر لیں اور دوسرے تلبیہ پڑھیں۔ نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے پڑھا جائے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی۔ اس کا ترجمہ ہے یا اللہ میں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کر لیا، آپ یہ قبول بھی فرما لیں اور اس کی ادائیگی میرے لیے آسان بھی فرمائیں۔ یہ نیت اصل میں تو دل سے کرنی ہے، لیکن زبان سے یہ کلمات پڑھے جائیں تو بہت مناسب، اور اگر بالفرض یہ کلمات یاد نہ ہوں تو اپنی زبان میں بھی یہ نیت کر سکتے ہیں یا اللہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس عمرے کو میرے لیے آسان فرمائیں اور اس کو قبول بھی فرمائیں۔ اس نیت کرنے کے بعد پھر لبیک پڑھا جائے، اور یاد رکھیں کہ لبیک پہلے سے یاد کر لینا چاہیے۔ حج کی روانگی سے پہلے ہر حاجی کو لبیک یاد ہو چکا ہونا چاہیے، اس میں کوئی سستی کوئی غفلت نہیں برتنی چاہیے، ورنہ تو بے شمار حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ سفر حج میں روانہ ہو گئے اور ابھی تک تلبیہ بھی یاد نہیں ہے۔ لہٰذا اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ غفلت چھوڑ کر کے تلبیہ یاد کر لینا چاہیے۔ چاہے تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کی یہ کلمات کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے جائیں، اور جب یہ 3 مرتبہ کلمات پڑھ چکے تو اب یہ مسلمان احرام والا مسلمان کہلائے گا۔ اس کو محرم کہتے ہیں۔ محرم کے معنی اب اس پر احرام کی پابندیاں لگ گئی، اب یہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، یہ خوشبو نہیں لگا سکتا، یہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، یہ جسم کے بال نہیں توڑ سکتا، یہ شکار نہیں کر سکتا، اور اگر کسی مسلمان کو اہلیہ ساتھ ہو تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو بات عام طور پر کسی تیسرے آدمی کے سامنے نہیں کہی جاتی۔ جو میاں بیوی تنہائیوں میں آپس میں نجی قسم کی گفتگو کرتے ہوں اسے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اس طرح کی گفتگو سے بھی پرہیز کریں۔ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ آپ جہاز میں ہیں، جتنا کثرت سے تلبیہ پڑھیں گے اور جہر کے ساتھ، آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھیں گے، اس کا ثواب بھی ہوگا، کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج الثج والعج۔ حج سج اور اج کا نام ہے۔ اج کے معنی خوب اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا، اور سج کے معنی کثرت کے ساتھ قربانی کرنا، اللہ کے نام پر جانور خوب ذبح کرنا۔ تو اس لیے شوق اور جذبے کے ساتھ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں اور جہری کی آواز سے پڑھتے رہیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی کثرت سے تلبیہ پڑھنے کی ترغیب ملے۔ مرد نے جب یہ احرام باندھا تو وہ محرم کہلایا۔ خواتین کا احرام کا طریقہ بھی اس سے ملا جلا ہے، بس ملتا جلتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ خواتین کو کپڑے اتارنے نہیں ہیں، کوئی احرام کی چادر نہیں باندھنی ہے، بلکہ وہ جن معمول کے کپڑوں میں ہیں انہی معمول کے کپڑوں میں وہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر جب جہاز میں سوار ہو جائیں تو جہاز میں سوار ہونے کے بعد جس وقت تلبیہ پڑھنے کا وقت آئے تو خواتین آہستہ آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر خواتین پر بھی احرام کی پابندی لازم ہو گئی۔ البتہ خواتین کو چونکہ سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، اس لیے ان سلے ہوئے کپڑوں میں ہی وہ خواتین رہیں گی۔ البتہ خوشبو استعمال کرنا، ناخن کاٹنا، بال اکھاڑنا اور اسی طرح سے نجی قسم کی گفتگو کرنا یہ منع رہے گا، خواتین کے لیے بھی جیسے مردوں کے لیے منع ہے۔ اب مرد جہری آواز سے تلبیہ پڑھتے رہیں اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ مردوں کو سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، لہٰذا انڈر شرٹ، انڈر ویئر، موزے، ٹوپی، امامہ اور اس طرح کا سلا ہوا ہر کپڑا جو بدن کے سائز پر سلا جاتا ہے وہ تمام کپڑے اب نہیں پہن سکتے۔ جو احرام کی چادریں ہیں اگر ان میں سلائی کی گئی ہو، یعنی کنارے موڑ دیے گئے ہوں یا درمیان میں سلائی سے 2 چادروں کو جوڑا گیا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں چشمہ پہننے کی اجازت ہے، رشت پہننے کی اجازت ہے، سامان اٹھانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی چوٹ لگی ہو تو اس پر بینڈیج لگانے کی اجازت ہے، اور اگر کسی کو کوئی پلستر ہو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ بعض لوگوں کو گردن میں درد ہوتا ہے تو گردن میں
جو کالر لگایا جاتا ہے اس کی بھی اجازت ہے، یا بدن کے کسی حصے میں اگر کوئی تکلیف ہو اور کوئی بینڈیج لگایا گیا ہو یا کپڑا باندھا گیا ہو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ احرام کی حالت میں آدمی کی ساری توجہ اس بات پر رہے کہ میں اللہ کے گھر میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، جہاز کے اندر چلتے رہے، تلبیہ پڑھتے رہے۔ یہ جو جہاز میں تلبیہ پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایئرپورٹ پر ہی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور اس کے بعد پھر وہیں نیت بھی کرے اور وہیں پر تلبیہ بھی پڑھے تو یہ بھی درست ہے، نہ صرف درست ہے بلکہ بہتر ہے۔ جہاز میں نیت کرنے کی بات اس وجہ سے کہی جاتی ہے کہ کبھی کبھار جہاز پر سوار ہوئے بغیر جہاز ڈیلے ہو جاتا ہے، اگر نیچے ہی یعنی ایئرپورٹ پر ہی کسی شخص نے نیت کر لی ہو اور کسی وجہ سے جہاز روانہ نہ ہو سکا تو احرام کی پابندی لاگو ہو جائے گی، اور کبھی موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو حاجی کو تکلیف ہوتی ہے اور کبھی کئی دن تک رکنا پڑتا ہے تو اس وقت حاجی کو احرام کی پابندیاں پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نیت جو ہے وہ جہاز کے اندر سوار ہو کر کے کر لی جائے۔ احرام سے پہلے جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس 2 رکعت نماز میں جون سی سورت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور سورت پڑھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ بہرحال آپ روانہ ہو رہے ہیں، جس وقت جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے اور وہاں جو انتظامی مجبوریاں ہیں، جو انتظامی مسائل ہیں، وہ جس وقت ان سے فارغ ہو جائیں گے اور آپ کو اپنا سامان کے ساتھ گاڑیوں میں سوار کیا جائے گا تو اب آپ سمجھ لیں کہ جدہ سے آپ مکہ مکرمہ کی سرزمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ تلبیہ پڑھنا بالکل نہ بھولیں، کثرت کے ساتھ آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، بلکہ کتابوں میں مسئلہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک حاجی کو دوسرے نے سلام کیا تو جواب سلام سے پہلے لبیک پڑھیں اور اس کے بعد سلام کا جواب دیں۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے آرام کیا اور آرام کے بعد جو ہی بیدار ہو گئے تو سب سے پہلے لبیک پڑھیں۔ قرض ہے کہ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ احرام کی حالت میں سب سے افضل ترین عمل جو کیا جا سکتا ہے وہ یہی تلبیہ ہے۔ درود پڑھنا بھی درست ہے، دعائیں پڑھنا بھی درست ہے، استغفار کرنا بھی درست ہے، کلمہ تمجید کلمہ توحید پڑھنا بھی درست ہے، لیکن سب سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ لبیک پڑھنا ہی ہے۔ اس لیے جتنا کثرت سے لبیک پڑھا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ 12 لبیک پڑھتے ہوئے آپ جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ جس وقت مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور آپ کو اپنے ہوٹل میں پہنچایا جائے گا تو وہاں آپ اپنا سامان اپنے متعینہ کمرے میں رکھ لیں۔ اپنے کمرے میں سامان رکھنے کے بعد اگر تھکاوٹ ہو تو آرام بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کھانے پینے کی حاجت ہو تو کھانا پینا بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے کمرے کو لاک کر کے اپنا سامان سیٹ کر کے پھر خانہ کعبہ کی طرف حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ پورا گروپ ایک ساتھ روانہ ہو، اور جس وقت آپ روانہ ہوں تو چند باتیں اس وقت ذہن میں رہیں۔ ایک تو اپنا ہوٹل یاد رکھا جائے کہ کس جگہ پر ہے، جن راستوں سے گزر رہے ہیں وہ راستے بھی یاد رکھیں، اور زبان پر تلبیہ بھی رہے، دل کے اندر شوق و ذوق ہو، ندامت بھی ہو اور شوق و ذوق بھی ہو۔ ندامت اپنی کوتاہیوں، اپنی کمیوں، اپنی گستاخیوں پر، اور شکر کے جذبات اس پر کہ اللہ نے مقدس سرزمین حرم میں حاضر ہونا مقدر فرمایا، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کعبۃ اللہ کے سامنے ہوں گے جس کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے آج تک ہر مومن جس کے لیے تمنا رکھتا ہے اسی کعبۃ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے بیک وقت آپ کو خوشی بھی، ندامت بھی، شکر بھی اور زبان پر تلبیہ بھی، ان ملے جلے ایمانی کیفیات کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے جب کعبۃ اللہ کے دروازے پر پہنچیں تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ باب السلام سے داخل ہوں، لیکن اگر باب السلام ہاتھ نہ آ سکے یا اس دروازے سے داخل ہونا مشکل ہو تو کسی بھی دروازے سے بیت اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بیت اللہ میں داخل ہونا گویا پہلے مسجد حرام میں داخل ہونا ہے، اور مسجد میں داخل ہونے پر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہی دعا یہاں بھی ہے، الگ سے اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہے۔ وہ مشہور دعا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوں، سر نیچے رکھ کر کے تلبیہ زبان پر چلتے رہیں یہاں تک کہ مسجد حرام کے اخیر تک پہنچیں، اور اچانک جب آپ کا سر اوپر کو اٹھے گا تو پہلی نظر آپ کی کعبۃ اللہ پر پڑے گی، چاروں طرف سے وہاں طواف ہو رہا ہوگا اور آپ کا دل بے اختیار پکار اٹھے گا یہی وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ شانہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اس وقت جیسی جیسی دعائیں آپ مانگنا چاہیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ایک ایک دعا یاد کر کے دعائیں مانگیں، لیکن کبھی کبھی ایمان والا جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر ڈالتا ہے
تو اس کے حواس برقرار نہیں رہتے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہونٹ کپکپانے لگتے ہیں، بدن میں کپکپی طاری ہوتی ہے، ایک سناٹا طاری ہو جاتا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر جو کچھ تھا وہ اس کو مستحضر نہیں رہتا ہے، اس وقت خیال بھی نہیں آتا ہے کہ اب میں کیا کیا دعائیں مانگوں گا۔ تو کم سے کم یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس پورے سفر حج میں جتنی دعائیں میں کروں گا وہ ساری دعائیں میرے لیے قبول فرما، اور جس وقت کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو بے اختیار آپ کی زبان پر نکلنا چاہیے اللہم زد ھذا بیتک تعظیما وتشریفا وتکریما ومحبہ وزد من ممن حجہ واعتمر بہ عظمتا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ تکبیر پڑھ کر کے، اور پھر یہ کعبۃ اللہ کی عظمت کی دعا پڑھ کر کے پھر اپنی دعا میں مشغول ہو جائیں، اور دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ سیڑھیوں سے نیچے اتریں، مسجد حرام اور مطاف یعنی طواف کی جگہ میں تھوڑی چند سیڑھیوں کا فاصلہ ہے، جب سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے تو اب آپ کو تلبیہ آپ کی زبان پر ہوگا، اب آپ کو عمرے کا طواف کرنا ہے، کیونکہ آپ عمرے کی نیت سے ہی احرام باندھ کر کے چلے ہیں۔ عمرہ در حقیقت چند اعمال کے مجموعے کا نام ہے، ایک طواف کرنا، دوسرے طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا، اس کے بعد پھر زمزم کا پانی نوش کرنا، اس کے بعد پھر صفا مروہ کی سعی کرنا، اور اس کے بعد پھر حلق کرنا۔ بس ان 5 کاموں کے مجموعے کا نام عمرہ کرنا ہے۔ اب جب آپ عمرہ کرنے کے لیے یعنی طواف کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی اس کونے پر پہنچیں جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ کعبۃ اللہ در حقیقت ایک 4 کونوں والا بڑا کمرہ ہے جس کو اللہ نے اس کائنات میں اپنا گھر قرار دیا۔ اس کائنات کا سب سے مقدس اور سب سے پیارا گھر وہی ہے۔ اس کعبۃ اللہ کے 4 کونوں کے 4 نام ہیں۔ جس کونے میں حجر اسود ہے اس کو کہتے ہیں رکن حجر اسود، اور اس کے بعد جو کونا آتا ہے اس کو کہتے ہیں رکن عراقی، اور اس کے بعد جو کونا آتا ہے اس کو کہتے ہیں رکن شامی، اور اس کے بعد جو کونا آتا ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود کے کونے سے، آپ لبیک پڑھتے ہوئے چلتے رہیں یہاں تک کہ ٹھیک حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں۔ تو سامنے پہنچنے کے بعد اب آپ کا تلبیہ ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر تلبیہ اب نہیں پڑھنا ہے۔ حجر اسود کے سامنے پہنچ کر کے آپ اپنا تلبیہ بند کر دیں، اور اس کے بعد پھر حجر اسود کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کا سینہ حجر اسود کے ٹھیک سامنے آئے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں۔ اس کو استقبال کعبہ کہتے ہیں۔ دونوں ہاتھ نیچے رکھ کر کے اب دوبارہ دونوں ہاتھ سینے تک اٹھائیں۔ یہ سینے تک ہاتھ اٹھانا استلام کہلاتا ہے۔ دراصل طواف شروع کرنے سے پہلے ہمیں حجر اسود کا بوسہ لینا تھا جس کو استلام کہتے ہیں، مگر ایک تو بھیڑ کی وجہ سے ہم حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکیں گے، اور دوسرے ہم چونکہ احرام کی حالت میں ہیں اس لیے عام طور پر حجر اسود پر خوشبو لگائی ہوئی